وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. معزز سامعین، ارمغان نجف کی جانب سے دروس کا جو یہ سلسلہ ہے، اس میں آج میں نے آپ کی خدمت میں آیت صوم سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184 اور 185 اس کو موضوع بنایا ہے. اب انشاءاللہ آج کے درس میں تو تینوں آیت مکمل نہیں ہو پائے گی، لیکن بعد والے درس کو ملا کر انشاءاللہ اس سلسلے کو کوشش کریں گے کہ مکمل کریں. اس آیت کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ اس میں فقہ کے کچھ احکام بھی ذکر ہیں. اس میں ماہ مبارک کے رمضان کے مناسبت سے بھی یہ آیت ہے، اور چند ایک چیزیں کہ جو میری خواہش تھی کہ میں اپنے سننے والوں تک پہنچاؤں کہ انہیں سمجھ میں آئے کہ ایک فقیہ کس طریقے سے ایک فقہ کے مسئلے کے لیے محنت کرتا ہے، اور کس طریقے سے وہ فقہ کا مسئلہ جو ہے وہ استنباط کیا جاتا ہے اور اسے دلیل کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پر اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو جی چاہا، جسے استحسان کہتے ہیں اصول کے حوالے سے، یا قیاس ایک اور چیز ہے کہ ایک اس کا مسئلہ یہ ہے تو اس کا بھی یہ ہوگا. تو ان دونوں چیزوں کو ہماری فقہ قبول نہیں کرتی، نہ قیاس کو نہ استحسان کو. لہذا دلیل کی ضرورت ہے، برہان کی ضرورت ہے. جب مجتہد کو کوئی فتویٰ دینا ہے تو اسے برہان کی ضرورت ہے. تو ایک ہلکی سی جھلک میں پھر کہہ دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا قبلہ تو استنباط اور استدلال کر کے بتا رہے تھے. نہیں، ایک ہلکی سی جھلک، ایک خوشبو جو ہے وہ پہنچ سکے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان آیات کو دیکھا جاتا ہے. لہذا قرآن بھی ہے ماہ رمضان المبارک کے اعتبار سے، ماہ سیام ہے تو آیت کا تعلق سیام سے بھی ہے، اور جو یہ تیسری غرض میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ تفسیر کے اعتبار سے بھی کہ کس طریقے سے ایک فقیہ جو ہے وہ احکام کی آیتوں کی تفسیر پیش کرتا ہے یا اس تفسیر کو بیان کرتا ہے. آیت شروع ہو رہی ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، تمہارے اوپر روزوں کو واجب کیا گیا. یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ کہ آیت کا مخاطب جو ہے وہ ہے یا ایہا الذین آمنو، ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا. لہٰذا فرض کیجئے کہ ایک کافر جو کہ 17 سال کی عمر میں فرض کیجئے یا 18 سال کی عمر میں یا آگے جس عمر پہ بھی آپ فرض کیجئے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اب آیا کیا اس کو اپنے کفر کے زمانے کے روزوں کی قضا رکھنی ہے یا نہیں کرنی؟ تو اگر ہم اس آیت کو دیکھیں، ابھی فقط ہم اس آیت کو دیکھیں، روایات بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی کیا روایات کیا کہہ رہی ہیں. لیکن اگر ابھی ہم فقط اس آیت کو دیکھیں تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ روزے کے وجوب کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے. یعنی وہ شخص جو دائرہ ایمان میں داخل ہوا اس کے ساتھ جو ہے وہ روزے کا تعلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے کو
فرض کیا گیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ایک جہت جو ہے وہ اس آیت کے اندر اس اعتبار سے موجود ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، لہذا کافر کے اوپر جب روزہ فرض ہی نہیں کیا گیا تو جب ایک چیز کا وجوب ہی نہیں آیا تو اس کی قضا کیسے آئے گی؟ کیونکہ قضا ہمیشہ فرع وجوب ہے، ایک چیز کا وجوب ہو تو بعد میں اس کی قضا آئے گی نا، جب اصلاً وجوب ہی نہیں ہے کافر کے اوپر، روزہ واجب ہی نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ اس کے اوپر قضا بھی نہیں آئے گی۔ ہاں اب یہاں پر کوئی ایسا نہیں مسلمان یہ کہنے بیٹھ جائے اچھا ٹھیک ہے پھر تو کافر یہ تو بھلے مزے آ گئے اس کے، تو 30 سال اگر کافر رہا تو ٹھیک ہے اس کے اوپر تو روزے ہی نہیں آئے، تو پھر روزے کا ثواب بھی نہیں آیا۔ تو جو آپ نے روزے رکھے جس زمانے میں اس نے روزے نہیں رکھے تو اس کا جو اجر آپ کو ملا وہ اجر بھی نہیں ملا ہے پھر اس کو۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہے کہ مزے آ گئے، بلکہ مزے مومن کیا ہے، مسلمان کیا ہے کہ جس نے امر الہی کو انجام دیا ہے اور امر الہی کی اتباع کی ہے۔ کتب علیکم الصیام، واجب کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی، من قبلکم تم سے پہلے والوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اچھا اب یہاں پر جو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جو روزے کی تشریع ہے یعنی وجوب ہے، جو شریعت کے اندر ہمارے پاس روزہ موجود ہے، یہ صرف اس امت مسلمہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس کا جو ہے وہ پچھلی امتوں سے بھی تعلق رہا ہے۔ ہاں یہ الگ ہے کہ تفاصیل موجود ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے روزے کا معاملہ ہوتا تھا، اور پروردگار عالم نے اس امت کے ساتھ مثلا بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ پی سکتے تھے کھا نہیں سکتے تھے، مگر یہ کہ جب پی سکتے تھے تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ طویل روزہ ہوتا تھا، یعنی تقریباً پورے دن کے حساب سے جو ہے وہ انہیں روزہ رکھنا ہوتا تھا، اور دن میں مثال کے طور پر 24 گھنٹے تو 23 گھنٹے تک جو ہے وہ انہیں کچھ کھانا نہیں ہے، پی سکتے ہیں، پینے کی چھوٹ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تفصیلات اپنے مقام کے اوپر، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تمہارے سے پہلے والے روزوں کے اوپر بھی پہلے والے لوگوں کے اوپر بھی روزہ واجب کیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ اب یہاں پر پروردگار عالم فرما رہے لعلکم تتقون، لعل کا ترجمہ جو ہمارے یہاں پر عام طور پر قرآن میں کیا جاتا ہے وہ ہے شاید کہ تم صاحبان تقوی ہو جاؤ، با تقوی ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اب جب یہاں پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے لعلکم تتقون تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا خدا کو نعوذ باللہ من ذالک شک ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تو یہ روزہ کیا ہمیں تقوی تک نہیں لے کر جائے گا، یا روزے کے اندر یہ پوٹینشل موجود نہیں ہے کہ وہ ہمیں تقوی تک لے کر جائے؟ یا نعوذ باللہ من ذالک کیا خدا کے علم میں کوئی کمی ہے کہ پروردگار عالم کو نہیں پتہ کہ یہ تقوی تک لے کر جائے گا یا تقوی تک نہیں لے کر جائے گا؟ تو یہ شاید کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب جو ہے وہ جواب خطابی ہے، اور ایک جواب جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ برہانی جواب ہے اور ایک مناسب جواب ہے۔ وہ جواب جو خطابی ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں یہاں پر لعل کے ساتھ ایک کم ہے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا مطلب شاید کہ تم متقی بن جاؤ؟ پروردگار عالم کو پتہ ہے کہ روزے کے اندر تو یہ طاقت ہے کہ وہ تمہیں تقوی تک لے کر جائے، تقوی الہی، یہاں پر تقوی سے مراد تقوی الہی ہے، یعنی پروردگار عالم کے خوف کی طرف یہ روزہ تمہیں لے جائے۔ تو روزے کے اندر تو یہ صلاحیت موجود ہے، پروردگار عالم کو پتہ ہے، لیکن شک، جو شک ہے یہاں پر وہ مکلف جس کے اوپر روزہ واجب ہے نا اس کی جہت سے۔ دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے کہ آگ ہے
اور یہ کاغذ ہے. آگ جو ہے وہ کاغذ کو جلائے گی یا نہیں؟ تو یقیناً آپ سب کہیں گے کہ مولانا آگ ہے تو کاغذ تو جل جائے گا. تو آگ کی جہت سے شک نہیں ہے، آگ ہے تو کاغذ جلے گا، لیکن شک ایک دوسری جہت سے. وہ کس جہت سے؟ کہ ممکن ہے کاغذ کے اوپر پانی لگا ہوا. لہذا جو کاغذ کے اوپر پانی لگا ہوا ہے وہ کاغذ کے جلنے میں مانے آگ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آگ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، آگ کے اندر صلاحیت ہے، مگر کیونکہ کاغذ پانی والا تھا لہذا بعض لوگ گناہوں کے اندر اس حد تک ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. یا کہتے ہیں نا جو قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار عالم نے جو ہے وہ ان کے لیے دروازے بند کر دیے، سدا، ان کے لیے جو ہے وہ راستے بند کر دیے، ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے کہ اب روزہ بھی جو ہے وہ انہیں تقوی کے پاس نہیں لا سکتا. لہذا خود روزے کی جہت سے پروردگار عالم شک میں مبتلا نہیں ہے. وہ شخص پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اس جہت سے بھی مبتلا نہیں ہے. اس جہت سے بھی جو ہے وہ پروردگار عالم کے علم میں ہے کہ یہ پہنچے گا تقوی تک یا نہیں پہنچے گا، اس جہت سے بھی اس کے علم میں. مگر یہ جو ایک تردد رکھا گیا یہ اس مکلف کی جہت سے رکھا گیا کہ ممکن ہے کہ کسی کی دل کے اندر جو ہے وہ، جیسے کہ روایات کی تعبیر ہے کہ دل میں ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس پورے دل کو چھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ شخص ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ام علی قلوبہم اقفالھا، ہم نے جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے تو ان کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ سیاہ نقطہ، اب یہ سیاہ نقطہ کتنا ہے، کتنا بڑا ہے، یہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کو دیکھ کر اس چیز کو پہچان سکتا ہے. لہذا لعلکم تتقون، ممکن ہے کہ کسی کا سیاہ نقطہ یہ اتنا بڑھ گیا ہو کہ اس نے پورے دل کو گھیر لیا ہو، اس کے بعد جو ہے وہ تقویٰ کے دروازے بند ہو چکے. یعنی اب وہ خرچ بھی کر رہا ہوگا مال، لیکن وہ تقویٰ الہی جو ہے وہ نہیں آ پا رہا. ایک دوسرا جواب، یہ ایک جواب ہے اس کا کہ مکلف کی جہت سے شبہ ہے، خالق کے علم کے اعتبار سے یا روزے کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے کہ وہ صاحب تقویٰ بنا سکتا ہے. ایک اور جواب اس کا جو ہے وہ عام طور پر فقہا اصول فقہ جو ایک علم ہے اس کی بحث کے اندر آیت انذار پہ دیتے ہیں، اسے آیت نفر بھی کہتے ہیں، آیت انذار بھی کہتے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ فقہا اس چیز کو پیش کرتے ہیں اور وہ آیت جو ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ کیوں ہر فرقے میں سے کچھ لوگ نہیں جاتے کہ وہ دین کی تفقہ فی الدین، یعنی دین کے اندر جو ہے وہ تفقہ فقاہت حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو انذار کرے، اذا رجعوا، جب پلٹیں، جب قوم کے پاس جائیں تو انذار کریں اور انہیں خوف دلائیں پروردگار عالم کا اور احساس دلائیں ان کی بندگی کا. لعلہم یحذرون، شاید کہ، یعنی جب یہ لوگ علم سیکھ کے پلٹیں گے اور انہیں خوف دلائیں گے، لعلہم یحذرون، شاید کہ جو ہے وہ لوگ ڈر جائیں. تو یہاں پر بھی ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے شاید ڈر جائے. کس اعتبار سے؟ تو انسان یہی جواب دے گا کہ مکلف کے اعتبار سے، کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اتنا بدبخت ہو کہ وہ انسان تفقہ فی الدین حاصل کر کے واپس بھی آ جائے اور اپنی قوم سے گفت و شنید کرے، بات چیت کرے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کچھ لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے. لیکن یہاں پر فقہا کیا کہتے ہیں؟ وہاں پر فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر لعلہ ہے، یہ لعلہ جو ہے وہ تمنی اور ترجی کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں پر تمنا حقیقی ہے. یعنی کیا مطلب تمنا حقیقی ہے؟ کہ پروردگار عالم یہاں پر چاہتا یہ ہے، اس کی تمنا حقیقی یہ ہے کہ تم اس چیز کے ذریعے سے اس چیز کو حاصل کر لو. اس کے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر مقصد، غایت یہ ہے کہ جب وہ پلٹیں تو پروردگار کیا چاہتا ہے؟ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ شاید اس طریقے سے یہ لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں. نہ کہ شاید والا ترجمہ بنے گا، تاکہ کا ترجمہ بنے گا.
لعلہم یحذرون. اسی طرح کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہاں پر تاکہ کا ترجمہ جو ہے وہ سزاوار ہے، سازگار ہے. یہ جو ہے وہ ایک مختصر سی بات ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 84 ہے، آیت نمبر 84 کیا بیان کر رہی ہے؟ ایام معدودات. معدودات یعنی گنے ہوئے ایام ہیں. کون سے؟ اب یہ دیکھیں، یہ ایک طریقے سے بیان ہے. کتب علیکم الصیام، اب یہ صیام کیا ہے؟ کتنے صیام ہیں؟ صوم کی جمع استعمال ہوئی ہے، تو کتنے صیام ہیں؟ ایام معدودات، چند گنے ہوئے ایام ہیں. اب کتنے گنے ہوئے سوال ہے، معین ہے غیر معین ہے؟ ابھی سب ابہام ہے، یعنی ان دن میں کتنے ہیں یہ سب ابھی مجمل ہے، دھندلا ہے، صحیح ہے، واضح نہیں ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ، یہ ایام معدودات ہے. پھر اچھا یہ تو پتہ ہے کہ معین ہے. کیوں پتہ ہے معین ہے؟ اس لیے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے بات؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، معین ہے مطلب یہ کچھ خاص دن ہے. کیونکہ اگر یہ کچھ خاص دن نہیں ہوتے، پورے سال کے دن ہوتے، تو پھر اس کے بعد قضا کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر پورے سال کے دن ہے تو پھر قضا کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ جو آگے آیت آ رہی ہے کہ اگر فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو تم میں سے مریض ہو، او عَلَى سَفَرٍ، یا وہ سفر پہ ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ دوسرے دنوں میں جو ہے وہ روزہ رکھ لے. تو اگر یہ معین روزے نہ سمجھا جائے اس کو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قضا نہیں آ سکتی اگر معین نہیں ہے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ یہ کام کر کے دے دیں. اب میں آپ سے نہیں کہوں 1 دن میں، 10 دن میں، 20 دن میں، 25 دن میں، تو اس کا مطلب یہ کہ جب میں چاہوں کر کے دے دوں. تو جب آپ کے پاس پہلے سے ہی جب ہے، زمانہ اتنا وسیع ہے، تو پھر قضا کیسے آئے گی اس کی؟ ٹھیک ہے. لہٰذا جب قضا کی آگے بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ دن جو ہے وہ معین ہے. اب کون سے دن معین ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، بس اب اگر تم میں سے کوئی ان دنوں کے اندر مریض ہو، ایک بات، او علی سفرٍ، یا وہ سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اسے چاہیے کہ دیگر ایام میں جو ہے وہ اسے ادا کرے. لہٰذا اب یہاں سے ایک چیز آپ کی خدمت میں اور واضح ہو گئی. یہاں سے فقہا جو ہے وہ ایک مسئلے کو اور نکالتے کہ بھئی مریض اور وہ شخص جو سفر پر ہو، اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، بلکہ بعد میں اس کی قضا ہے کہ جب وہ اس کا مرض ٹھیک ہو جائے اور جب اس کی سفر کی حالت یعنی وہ حضر کی حالت میں آ جائے، اپنے بلد میں واپس آ جائے. لہذا ان 2 حالتوں کے اندر ہے تو پھر روزہ نہیں ہے. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ جو ہے وہ بعد میں اس کی قضا کرے. پھر ایک تیسرے فرد کا ذکر کیا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور وہ شخص یُطِيقُونَهُ عطاقہ، یعنی اپنی پوری طاقت خرچ کرے، یعنی اس کو اتنی طاقت لگانی پڑے کہ نڈھال ہو جائے، جسے کہتے ہیں نا نڈھال ہو جائے. بس اس کے بعد پھر قوت برداشت باقی نہ رہے. تو ایسا شخص جس کے لیے عام طور پر ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، وہ ہم کہتے ہیں نا کہ بزرگان، شیخ اور شیخوخہ، یعنی بزرگ ترین لوگ کہ جنہیں روزہ رکھنے کے لیے، اچھا اب یہ نسبی بھی ہو سکتا ہے، گرمیوں کے اعتبار سے ہو کسی کے لیے جو ہے وہ سردیوں میں جو ہے وہ مشکل نہ ہوتی ہو، ٹھنڈ کے ایام میں مشکل نہ ہوتی ہو، لیکن گرمی کے ایام میں جو ہے وہ یہ پرابلم ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ یُطِيقُونَهُ، جس کے لیے مشکل ہے، اس کی پوری طاقت خرچ ہوتی ہے، یعنی صرفہ یا بذلا کاملہ جہدے، اسے اپنی پوری قوت خرچ کرنی پڑتی ہے. طعام مسکین، تو وہ اس دن روزہ نہیں رکھے، بلکہ ہر روزے کے عوض ایک طعام جو ہے وہ مسکین کو کھانا دے. اب یہ طعام مسکین جو ہمارے یہاں پر ہے، وہ 3 پاؤ آٹا، 1 مد جسے ہم کہتے ہیں آٹا جو ہے وہ یا جو بھی غذائی چیز ہے
وہ کسی فقیر تک پہنچا دے۔ لہذا اب آپ دیکھیے سفر کا حکم اور مرض کا حکم، اس میں فدیہ نہیں ہے، اس میں فدیے کی بات نہیں ہے، اس میں بات کیا ہو رہی ہے؟ فعدۃ من ایام اخر۔ لیکن جو یطیقون، جس کی میں نے آپ کو مثال دی، شیخ اور شیخوخہ، صحیح ہے، جو بزرگ لوگ ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فدیہ ہے۔ لہذا ان کے لیے جو ہے وہ بعد میں پھر اس کی قضا نہیں ہے، بس ہر روزے کے عوض فدیہ دے دے، اور فدیہ دے کر جو ہے وہ ان کے اوپر سے روزے کو ختم کر دیا گیا۔ پھر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اب جو زیادہ خیر کرنا چاہے تو یہ خود اس کے حق میں بہتر ہے۔ اب یہاں سے اشکال پیدا ہو گیا کہ آیا یہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ اس کا ربط کس کے ساتھ ہے؟ اگر ہم کہیں کہ اس کا ربط جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، یطیقونہ کے ساتھ ہے، آیت کے اندر اگر آپ لوگ آیت سامنے رکھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے میری بات بہت آسان رہے گی۔ یطیقونہ کے ساتھ ہے کہ جنہیں اپنی پوری طاقت خرچ کرنی پڑتی ہے، اس کا ربط اس کے ساتھ ہے، تو پھر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی جو یطیقون ہے، جن کے اوپر بہت زیادہ جن کو طاقت خرچ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے فدیہ طعام ہے۔ لیکن اگر وہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، لیکن اگر وہ خیر کو انجام دینا چاہے، روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے، پھر اس کے اوپر طعام مسکین نہیں آئے گا۔ جبکہ آیت یہ کہنا، اگر یہ مانے تو پھر یہ بات جو ہے وہ آئے گی کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ دوسرا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اچھا، ایک مرتبہ خالی یطیقون کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ اس کا تعلق سفر کے ساتھ اور مریض کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پورے کے ساتھ ہے، سفر، مریض اور وہ کہ جس کی طاقت پوری کی پوری صرف ہو رہی ہے، ان تینوں کے اوپر سے روزہ ہٹائے، لیکن اگر رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارا اور دیگر اسلامی مذاہب کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ اس کا تعلق جو ہے وہ سب کے ساتھ ہے۔ جب اس کا تعلق سب کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، سفر میں اندر آپ کو روزہ چھوڑنے کی بات کی گئی ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی رکھنا ہے رکھ لو، نہیں رکھنا ہے تو بعد میں رکھ لو، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ حتماً نہیں رکھنا ہے۔ یہ دیگر مذاہب والے کہتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ظاہر آیت کے اعتبار سے بھی کہ اس کا تعلق جب اجمال ہوگا تو کم سے کم اس کا تعلق آخر کے ساتھ ہوگا، کہ جیسے کہ ہمارے بعض علماء اس کی طرف گئے ہیں، یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیرا لہ۔ لہذا یہاں سے اختلاف ہو جائے گا کہ سفر میں آیا، اگر آپ یہ مانیں کہ فمن تطوع خیرا اس کا تعلق سفر کے ساتھ بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ روزہ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو اور سفر میں رکھنا ہے تو رکھ لو۔ لیکن روایات اور احادیث جو ہے وہ ہمیں اس طرف جانے نہیں دے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو فمن تطوع خیرا فہو خیرا لہ، یعنی یہ ایک تنبیہ کی جا رہی ہے آخر میں۔ دیکھیے، اگر کوئی اصل جو بات کی تھی نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لہذا اگر کوئی خیر کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور خیر کو انجام دینا چاہتا ہے تو یہ خود اس کے لیے خیر ہے۔ یہ مت سمجھے کہ پروردگار عالم کے اوپر احسان کر رہا ہے، یا یہ مستحب روزے کی بات کرنے جا رہی ہے کہ ایام معدودات تک بات ہو گئی کہ چند گنے ہوئے روزے ہیں، یہ ایک بات ہو گئی۔ لیکن ان چند گنے ہوئے روزوں کے علاوہ بھی اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو یہ مستحب روزے کی بھی بات ہو گئی، فمن تطوع خیرا فہو خیرا لہ، یعنی ان کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے، استحباب موجود ہے، رکھنا چاہتے ہو اگر واقعاً کیونکہ تقویٰ اس کی غرض ہے، لہذا اگر تم پورے سال بھی اس کی غرض حاصل کرنا چاہتے ہو تو حاصل کرو، مگر 30 دن کی جو حد ہے ایام معدودات ابھی آئے گا، 30 دن جو میں نے ابھی جلدی کہہ دیا خود آئے گا آگے، لیکن یہ 30 دن والی غرض جو ہے یہ ہم تمہارے اوپر الزامی قرار دے رہے کہ یہ تو تمہیں حاصل کرنی ہی کرنی ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیکھو یہ جو تم روزہ رکھو گے یہ وہی فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مستحب روزہ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہوتے۔ جیسے کہ آج جو ہے وہ میڈیکل سائنس اور اس کے جو طبی فوائد اور یہ ساری چیزیں بیان کرتی ہے،
پروردگار عالم اس کو بہت پہلے سے بہتر جانتا ہے. اور یہ میں بس یہاں پر ایک صرف بات کہوں، میڈیکل سائنس نہیں، کیونکہ طب اہل بیت علیہ السلام کے اندر بھی ہے کہ جو کھانے کی تقسیم جو 3 اوقات ہیں اس میں انتہائی اختصار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کوئی دلیل اور ابھی اس طرف نہیں جا رہا. وہ یوں کہتے ہیں کہ ناشتہ جو ہے وہ مستحب ہے، دوپہر کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے، اور رات کا کھانا جو ہے وہ واجب ہے. اور آپ جو ہے وہ اگر شرعی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہی ہے کہ صبح میں سحری کرنے کی تاکید کی گئی ہے بہت زیادہ، دوپہر میں بھوکھا رہنا، اور رات افطار کی جو ہے وہ، اس افطار کے بغیر آپ تسلسل جاری نہیں رکھ سکتے روزے کا، تسلسل نہیں کر سکتے. اگرچہ کہ خود بخود افطار ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے یہ نیت کرے نہیں میں تو بس بھوکھا رہ کے ہی جو دوسرا، تو یہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال طب اہل بیت کے اندر جو ہے وہ یہ 3 قانون ہیں. صبح کا مستحب ہے اور سحور کے اعتبار سے تاکید ہے، دوپہر میں جو ہے وہ انسان بھوکا رہے اور رات میں جو ہے وہ کھانا کھائے، اور یہ انسان کی صحت کے لیے بھی جو ہے وہ اس کے اندر راز موجود ہے. تو آیت کہہ رہی ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے تو یہ بہتر ہوتا. اب انشاءاللہ جو تیسری آیت ہے اور اس کے کچھ اور نکات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.